قرآن اور حدیث سے اگر آپ فری ول کا مسئلہ اگر دیکھیں، ہدایت گمراہی کا مسئلہ آپ دیکھیں، تو انسان کے پاس فری ول بالکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. تو پھر ٹیسٹ بخاری کر کی حدیث ہے، جی بخاری کی حدیث ہے کہ ایک انسان جو اچھے کام کرتا ہے اور وہ جنت کے ایک ہاتھ کے اتنے قریب ہوتا ہے، لیکن اس کی نصیب میں، اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈیسٹنی میں اللہ نے اگر جہنم لکھی ہوئی ہے تو وہ اچھے کام کرتے کرتے برے کام کرنے لگ جاتا ہے. تو تقدیر اور اختیار کی بحث کا یہ رہا خلاصہ. اگر اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے تو بھئی ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کیسے ہوئے؟ یہ وہ سوال ہے جو سب کو پریشان کرتا ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلامی عقیدے میں اس کا جواب بہت سیدھا اور منطقی ہے. چلیں اس گتھی کو 3 نکات میں سلجھاتے ہیں. پہلی بات، اللہ کے علم اور اس کے جبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. سوچیں ذرا، اگر کوئی موسم کا حال بتانے والا یہ پیشن گوئی کرے کہ کل بارش ہوگی، تو کیا اس کے کہنے سے بارش ہوتی ہے؟ نہیں نا. بالکل اسی طرح اللہ کا علم آپ کو کچھ کرنے پر مجبور نہیں کرتا، وہ تو بس یہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. دوسرا نقطہ ہے کسب کا، یعنی آپ کا اپنا ارادہ. دیکھیں، اللہ آپ کو کام کرنے کی طاقت اور موقع دیتا ہے، لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ وہ تو آپ کا اپنا ہے. یہی جو آپ کا انتخاب ہے نا، یہی کسب کہلاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں. اور آخری بات، اللہ کی مرضی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے اس کی کائناتی مرضی، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے. لیکن دوسری ہے اس کی شرعی مرضی، یعنی وہ چاہتا کیا ہے اور پسند کیا کرتا ہے. تو جہنم اس لیے نہیں کہ اللہ نے کسی کو مجبور کیا، بلکہ اس لیے کہ بندے نے اللہ کی پسند کو جان بوجھ کر ٹھکرا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت اور انسان کی ذمہ داری میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ ایک بہت گہرا اور منطقی تعلق ہے.